نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله مولانا العظيم۔ آج 20ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں قدرت الہیہ اور واجب الوجود کی وحدانیت کے 5 دلائل استفہامی انداز میں بیان کیے گئے، سوالیہ انداز میں، کہ کیا جو اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، اس کے ساتھ رونق والے باغات کو اگایا، وہ ماں کا نقم تم تو شگ رہا، کہ تمہاری تو طاقت نہیں تھی کہ تم درخت سے کوئی چیز اگا سکو، یہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ واحد ہے جو یہ فرما رہا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ اور کوئی نہیں، لیکن قوم اور رسم کو دے کر پھر پلٹ پڑتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کہ جس نے زمین کو بسنے کو بنایا، ٹھہراؤ بنایا، اور اس زمین کے اندر نہریں بنائی، وجعل لها رواسي، اور زمین کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کو ملانے کے درمیان آڑ بنا دی، یہ کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں۔ تیسرا سوال سوالی انداز میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے، بے سہارا کی سنتا ہے جب اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، جانور تم سے بڑے بڑے ہیں، درندے ہیں، ہولناک کے ہیں، سب کچھ، لیکن تمہیں اس میں قدرتیں دی، طاقتیں دی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ چوتھا سوالی انداز میں کہا، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ جو تمہیں عقل دیتا ہے تاریکیوں میں، سمندر اور خشکی کی اندھیریوں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور بیدار کرتا ہے کہ اب کدھر جانا ہے، اب راہ کون سی لینی ہے۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر دیتا ہے۔ ایک بھینی سی ہوا چلتی ہے خوشگوار سی، کون ہے جو لے کر آتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اب بھی کہتے ہیں کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سو واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، اور وہ ایک ہے۔ واجب الوجود وہ ہے کہ ساری کائنات کے ممکنات لوگ سارے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہے واجب الوجود، اور وہ ایک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، بے کیف ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کی نشانیوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے جسم ہے، اس کے ہاتھ ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ پڑھتا ہے، ایسے لفظ نہیں کہتے، وہ بیٹھتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ اوپر ہے، نیچے ہے، نہیں کہہ سکتے، وہ بے کیف ہے، اس کی سلطنت مکان و لا مکان میں موجود ہے۔ عجب ہے ان لوگوں پر وہ جو
کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، محراب میں اللہ، منبر میں اللہ، مینار میں اللہ، فلاں، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم اللہ کو باؤنڈ کرتے ہو، مقید کرتے ہو؟ تمہاری سمجھ میں اللہ نہیں آتا؟ نشانیاں بتائی ہیں کہ دیکھو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ہے واجب الوجود، وجود اس کا ضروری ہے، اور وہ ایک ہے، اور جو واجب الوجود ہوتا ہے ہم پوجا اسی کی کرتے ہیں۔ سمجھ گئی بات کی؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یا وہ جس نے خلق کی ابتدا کی، جس نے پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ تمہیں لٹا دے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ جو زندگی دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو لے سکتا ہے زندگی وہ دے بھی سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو آسمان سے اور زمین کا تمہیں رزق دیتا ہے؟ پتھر کو کیڑا، جو پتھر والا کیڑا ہے اس کو پتھر کے اندر روزی دیتا ہے، کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے معبود؟ تمہیں شعور نہیں آتا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، محبوب ان کو کہہ دو اگر تم اپنے ان معبودان باطلہ کے برحق ہونے کو صحیح سمجھتے ہو، سچا سمجھتے ہو، تو دلیل ایسی لے کر آؤ جس کو سمجھ آ جائے۔ وہ برہمن ہو، وہ وشنو ہو، وہ شیو ہو، وہ ان کی کالی ماتا ہو، وہ جو مرضی ہو، جس کو خود اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں، خود اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں، معبودان باطلہ، کیا وہ اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھ سکتے ہیں؟ وہ جو مٹ جائیں، جن کا وجود نہ تھا پھر ہوا پھر نہ ہوگا، وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتے۔ واجب الوجود ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ یہ 5 دلائل اللہ نے اپنے واجب الوجود ہونے اور ایک ہونے پر ارشاد فرمائے 20ویں پارے کی ابتدا میں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دے جو کوئی زمین و آسمان میں ہے اس کا غیب حقیقی اعتبار سے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو جس کو بتائے گا پھر ہی پتہ چلے گا کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ سو کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں وہ نشاندہی کرے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، ایک کچھ غیب تھا جو اللہ نے مجھے بتایا تو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ سو واضح ہو گیا کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ تو اللہ غیب کے جاننے کا، اللہ کے غیب جاننے کا علم امت کو تبھی ہوگا جب نبی کو اس غیب کا علم دیا جائے گا، پھر وہ یقین سے کہے گا ہاں اللہ غیب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کی جس آیت سے اللہ کے غیب جاننے کی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں اسی آیت سے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے وہ غیب نبی کو بتایا ہے، تبھی تو پتہ چلا ہے کہ وہ غیب تھا اور اللہ جانتا تھا۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسی اس کی تصدیق اور دلیل سے واضح ہو سکے گا؟ سو اسی بات سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ غیب جانتا ہے؟ جی اللہ نے فرمایا غیب جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کو تو نہیں فرمایا، جس کو فرمایا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ نہیں غیب جانتا ہے؟ ہاں اس کو تو پتہ ہے، بس یہی دلیل ہے کہ نبی غیب جانتا ہے۔ کیونکہ بات سمجھیں؟ الحمدللہ بل ادارک علمهم فی الدار فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ اور وہ جو کافر ہیں ان کو یہ شعور نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، بلکہ ان کے علم کا سلسلہ آخر کے جانے تک پہنچ گیا، بلکہ وہ تو اس میں شک میں ہے، بلکہ اس مسئلے میں اندھے ہیں۔ اس کے آگے کائناتی مناظر سے وجود الوہیت پر دلائل قائم کیے گئے۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان میں ذرا نظر دوڑاؤ نا، پہلوں سے لے کر ابھی تک کے جو واقعات رونما ہوئے، تاریخی مشاہدات تمہارے سامنے ہیں، ان کے حالات دیکھو۔ کون ہے جس نے یہ مناظر بنائے؟ درختوں، پھلوں، ہواؤں، یہ طرح طرح کی خلقت کس نے کیا ہے؟ جس نے کیا ہے بس وہی دلائل اس بات پر کہ اللہ کا وجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان فرمایا۔
اور مرنے کے بعد اٹھنے کے بیان کے بعد باس بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جو اٹھنا ہوگا یہ تو برحق ہے، تو مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے پھر اس کو بیان فرمایا کہ اللہ مردوں کو جب زندہ کر کے اٹھاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی مرتبہ اس کو زندگی دی ہے۔ جب اللہ دنیا کے اندر کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، انہوں نے یہ مناظر پیش کی۔ پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے یہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، 4 پرندوں کو ذبح کر کے پھر اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتا دیکھا۔ دن مر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، پھر رات مر جاتی ہے، دن زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد رات زندہ ہوتی ہے، ایک مرتا ہے دوسرا زندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وقت کے زندگی اور موت سے اندازہ کر لو کہ یوں اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے سورہ قصص، اس میں حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا اعلان نبوت کرنا، اور فرعون اور قارون کا کردار، اور قارون، فرعون اور قارون کا کردار اس میں ڈسکس کیا گیا، اس لیے اس کو قصص سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھ لیں اللہ نے اپنی کمال ربوبیت کا بھی ذکر کیا، ربوبیت پالنا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو خواب آتا ہے، وہ خواب نجومیوں کو بتاتا ہے، نجومی کہتے ہیں کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت الٹ کر رکھ دے گا۔ فرعون اس خوف سے کہ میری کرسی کہیں چلی نہ جائے، اس نے 9 مولود 70,000 شیر خوار بچے اس کو ذبح کروا دیا، اس خوف سے کہ میری کرسی بچ جائے۔ 70,000 بچہ شہید ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں نا، رب پالنے والا ہوں۔ موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعونیے آ گئے، پتہ چلا ہے بی بی تیرے گھر میں بچہ ہے۔ جب دروازے کو دستک ہوئی، بہن آ کر پیغام دیتی، فرعونی آئے ماں، بچے کا پوچھ رہے ہیں۔ ماں نے فوراً نہ دایاں نہ بایاں، نہ آؤ نہ تاؤ، دیکھا جلتا ہوا تندور تھا، اسی میں اپنے بچے کو چھپا دیا، اور جگہ ہی نہ ملی۔ فرعونی آ کر گھوم گھما کر چلے گئے، اماں سے پوچھتے ہیں مائی بتا وہ تیرا سنا بچہ ہے؟ وہ سکتے میں چلی گئی، پریشانی کا عالم۔ جب تھوڑی سی ہوش اماں جی کو آئی، حضرت یوحائذ، یوحائذ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے، یوحائذ، تو وہ پریشانی سے جو ہی باہر آئی، دھیان کرتی بچے کو کہاں رکھا ہے، تندور میں طرف جاتی ہیں، دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ موسیٰ وہ نبی ہے، اللہ نے ان کو بچپن میں کیسے بچایا۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، رب رب ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، وحی کی، ان أَرْضِعِيهِ، اپنے بچے کو دودھ پلا لے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب بچے پر خوف تجھے آئے کہ فرعونیے سے بھی شہید کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے بہتے دریا میں ڈال دینا۔ صندوق بنوایا گیا، اس میں بند کر کے ڈال دیا گیا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے اماں نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو واپس تیری گود میں لٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ٹھنڈ رکھ، تسلی رکھ، اسے رسول بھی بنائیں گے۔ مشقت پہلے بتا دی تاکہ صدمہ کے ساتھ ساتھ خوشی اور مشقت کے ساتھ ساتھ انعام کا پہلو بھی پیش نظر رہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ڈال دیا اور ساتھ اپنی بیٹی کو کہا جا دیکھ بھائی کا صندوق کہاں جاتا ہے۔ بہن پیچھے پیچھے، سورہ طٰہٰ میں کہا بہن پیچھے پیچھے چلتی جا رہی ہے۔ بہنوں کا پیار یوں ہی ہوتا ہے، بھائیوں پر جان نثار کر دیتی ہے۔ بڑی بھولی بھالی یہ مخلوق ہے، پیار کے نام پر زمینیں لگا دیتی ہیں، نام پر جائیدادیں چھوڑ دیتی ہے کہ بھائی کا دروازہ بند نہ ہو۔ اور بھائی ایسا جو زمینیں ہتھیانے کے لیے پیار کے
بلیک میلنگ کرے، ظالم ہے پرلے درجے کا، نسل اس کی کبھی آباد نہیں ہوئی۔ بہن کو جب استمشی اخت کا، بہن چلتی چلتی جا رہی ہے، فتقول هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، آ کر دیکھتی ہے کہ فرعونیوں نے اسے اٹھا لیا ہے، نہر اندر جاتی ہے، اٹھا لیا ہے، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بن جائے۔ ان فرعون و حامان، فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، بڑے دنا بنتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے سارے خطا کرنے والے تھے، پتہ ہی نہیں کہ دشمن کو گھر پال رہے ہیں۔ رب ہے جو موسیٰ کو فرعون کے گھر رکھ کر پال رہا ہے۔ پھر پالنے کا انداز دیکھیں، ماں سے چھڑوایا، صندوق میں تیرایا، وہاں بچایا، پھر اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اٹھایا، صندوق کھولتے ہیں، کھولتا نہیں، بی بی آسیہ آگے بڑھتی ہے، کھولتے ہیں، جب کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے محبت بھرے انداز میں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تم پر محبت کو ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، محبت میں ڈال دی گئی بی بی آسیہ، کہا میں تو اسے اپنا بیٹا بناؤں گی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا بچہ نہیں ہے، یہ مجھے میں نے بچہ بنانا ہے۔ فرعون نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے جو تخت الٹے گا، کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرنا، وہ تو یہ تو کہاں سے باہر سے آیا ہے، تجھے خاص اس علاقے کی آئی ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارا خدمت گزار ہو جائے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قرآن کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کی دھڑکن دل کی تو تیز ہوتی رہی ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، آئے میرا بچہ، آئے میرا بچہ، قریب تھا ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل پر ڈھارس نہ بنداتے تو وہ بول پڑتی، لتکون من المؤمنین، تاکہ ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون، وہ دور سے دیکھے اور انہیں پتہ نہ چلے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر محل میں دائیاں بلائی گئی، چلو ہم نے اسے بچہ بنا لیا، اسے دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلاؤ، دائیاں آ گئی، پے در پہ دائیاں آ رہی ہیں، بھئی شاہی خزانہ ملے گا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا۔ یہ چونکہ ایک معجزہ تھا، ایک ضرورت تھی، یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پئیں اور کسی اور دائی کا دودھ نہ پئیں، تو جی حضور کی ذات وہ کیسے بی بی حلیمہ کا دودھ پی سکتے ہیں؟ غلط استدلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت والا ہے، آپ نوازنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ضرورت کے پیش نظر ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کو بخت بنانے کے لیے حضور کے در کی چوکٹ پر کھڑا کیا گیا کہ جا بی بی لے جا میرے پیارے کو، محبوب کو، اور تیرے گھر کے اندر رونق لگا دے۔ یہ رحمتیں بانٹنے والا رحمت للعالمین ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس کی ماں سے وعدہ ہے، لہذا ان دونوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ معاملہ الگ سے منصوص ہے، اور قیاس کی شرطوں میں یہ ہے کہ مقیس علیہ وہ خاص خصوصیت کے ساتھ منصوص نہ ہو، یہ منصوص ہے۔ خیر، فقالت هل ادلکم، بہن پاس کھڑی کہتی ہے یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ فرددناہ الی امہ، تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی نا تو وہ حامان بڑا قائم تھا، وہ کہنے لگا تجھے کیسے پتا یہ اس گھر کا دودھ پیے گا؟ تو اتنے میں انہوں نے کہا چل لے کر آ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے، دودھ پلایا، دودھ پی لیا، کہا تو نے کہا یہ پی لے گا، اس نے اس کا دودھ پی بھی لیا، یہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی، اس نے کہا اصل یہ کہ میں صاف ستھری رہتی ہوں، پاکیزہ رہتی ہوں، جو بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے میرا پھر دودھ پی لیتے ہیں۔
کہا اچھا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. اللہ نے پھر ایسا انتظام لگایا جی، موسیٰ علیہ السلام دودھ ماں کا پی رہے ہیں، فرعون کے گھر ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اور ساتھ اس کی اجرت بھی وصول کر رہی ہے ماں دودھ پلائی کی. اے رب رب ہے، رب رب ہے. اسے کہتے ہیں رب العالمین، جہان کو پالنے والا. 70,000 بچہ شہید کیا تھا، لے فرعون تیرے گھر میں رکھ کر موسیٰ کو ایسا پالوں گا کہ جو اس کی ماں نے دودھ پلانا تھا اس کی اجرت بھی تو دے گا. اللہ. ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، بچپنا ختم ہوا. قرآن بڑا مختصر سا بتاتا ہے. جب جوانی کو پہنچے، کڑیل جوان ہو گئے، 30 سال تک فرعون کے گھر پلتے رہے. آپ نے جو آپ کے خاندان بنی اسرائیل کا تھا، اس کا ایک شخص اور فرعونیہ آپس میں جھگڑ رہے. فرعونیہ کہتا ہے گٹھا لکڑی کا اٹھا، وہ وزنی بڑا تھا، وہ کہتا ہے نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو مارتا تھا، وہ فرعونیہ مارتا تھا. فَوَقَذَهُ موسیٰ، اس نے مدد طلب کی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، موسیٰ مجھے بچانا، یہ مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آ گئے مدد کرنے کے لیے. بھائی نبی کو جو پکارتا ہے نبی نے تو آنا ہے، نبی کا کام، نبی کو پکارے، نبی تو آتا ہے. آگے پکارنے والا کیسا ہے، وہ بے شعور ہے با شعور ہے، وہ الگ بات ہے. پکارا نبی کو، نبی آ گئے. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ وَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. موسیٰ علیہ السلام نے حالات دیکھے کہ یہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے. آپ نے اس کو پکڑنے کے راستے میں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں، جب اس کے قریب ایسے کیا کیوں کر رہے ہیں. فَوَقَضَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا سا لگایا کہ پیچھے کیوں کر رہے ہیں. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ بغیر ارادے کے بس ایسا گھونسا لگا، وہ بندہ ہی مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان، اوہ جب بندہ مر گیا کب خرابی ہوگی. تو مشکل کشا موسیٰ کو سمجھا، مدد طلب کی، مشکل کشا آ گئے، مسئلہ حل کر دیا. لیکن مسئلہ حل کرنے کے اندر جو حد سے تجاوز ہوا تو اس کے بارے میں کہا یہ معاملہ غلط ہو گیا. اگلا دن ہوا، وہ بندے نے چونکہ دیکھ لیا تھا کہ طاقت موسیٰ کتنی ہے. اگلے دن ہوا تو وہ بندہ کسی اور کے ساتھ پھر جھگڑ رہا تھا. اس نے پھر پکار دی، موسیٰ علیہ السلام پھر آج ساتھ کہتے ہوئے یار تو روز کسی نہ کسی سے پنگا لے کر بیٹھا ہوتا ہے، جب یہ جلال میں کہا نا تو کسی نہ کسی سے پنگا لے کر. انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، جس طرح گزشتہ کل تو نے بندے کو قتل کیا تھا اس طرح تو مجھے بھی مارنا چاہتے ہے. اپنا بندہ ہی، وہ چونکہ ڈرا ہوا تو تھا ہی، وہ جو راز پوشیدہ تھا قتل کا وہ عیاں ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. ایک شخص جو وہاں پر رہتا تھا محل میں، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، دوڑتا ہوا کہ موسیٰ ان الملا یأتون بک لیقتلوک، آپ کے بارے میں قتل کے مشورے شروع ہو گئے. آپ یہاں سے تشریف لے گئے، مدین چلے گئے. مدین شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں چلے گئے. ابھی شہر پہنچے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ولما برد ماء مدین، مدین کے پانی پر گئے. جب کنواں تھا اس کے اوپر پتھر رکھتے تھے، 10 بندے اٹھاتے تھے، پھر اس کو وہ خاص جو ہوتا طریقہ کار فرقی سے وہ سارا پانی نکالنا، 10 بندے مل کر نکالتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ یسقون پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور 2 عورتیں ایک طرح میں ہو کر اپنے آپ کو بچا رہی ہیں اور جانوروں کو سنبھال رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ فاصلے پر یہ منظر دیکھا، قریب آ گئے. انسانی حقوق کا علم بردار ہوتا ہے نبی. یہ دیکھیں گاڑی میں جو عورتوں کو سیٹ دی جاتی ہے اس کا بھی ثبوت ہے. عورتوں کے ساتھ جو گاڑی کے اندر سفر کے اندر حسن سلوک کیا جاتا ہے، اپنی جگہ چھوڑی جاتی ہے، اس کا اسلام یہ تربیت دیتا ہے. آپ نے فرمایا ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تم دونوں کو، آگے پانی کیوں نہیں پلا رہی. قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا جی ہم پانی نہیں پلا سکتی. یہ لوگ حتی یصدر الرعاء، یہ چرواہے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں پھر ہم آتے ہیں. تمہارا مسئلہ کیا ہے، مرد کدھر ہو تمہارا. کہا وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے. معلوم ہوا کہ باپ بوڑھا ہو، مجبوری ہو،
تو جوان بیٹیاں پردے میں آ کر کمائی کر سکتی ہیں، شریعت یہ بتاتی ہے۔ مجبوری اسے کہتے ہیں، وہ اور بندہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو، فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی پانی کیوں نہیں پلانے دیتے؟ وہ کہا تو بڑا ان کا خیر کھائے، اور پتھر رکھ کر نا کنویں پر، چلا پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، تھکے ماندے سب بھی تھے، وہ پتھر کو اٹھایا اور سائڈ پر کر دیا، اکیلے ہی پانی نکال کر رکھا، کہا چلو پلاؤ۔ وہ باقی بندے پیچھے ہٹ کے بھی اتنا طاقتور بندہ ہے، اسے ہم نے ٹکر کیوں نہیں؟ ثم تولى الى الظل، مکہ تو پہلے تھے معاملات تھے۔ ثم تولى الى الظل، موسیٰ علیہ السلام پہ چونکہ گرمی کی تھکان تھی، آپ سائے کی طرف پھرے، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بچیاں چلی گئی تو آپ نے دعا کی، اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے ضرورت مند ہوں۔ یہ دعا رب کی بارگاہ میں کی۔ اتنے میں ایک ان دو لڑکیوں میں سے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں صاحبزادیاں تھیں، ان میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، قرآن نے کہا وہ حیا پر چلتی تھی۔ آئے ہائے، جس کو قرآن کہے کہ کس حیا پر آتی ہوں گی، چہرے کا نقاب، نگاہیں جھکائی ہوئی، اور آواز میں کہتی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہم نبیوں کی بیٹیاں ہیں، اجرت نہیں لیا کرتی، ہمارا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ جو آپ نے ہم پر مہربانی کی، آئے آپ کو پلانے کی اجرت دیں۔ ہائے ہائے ہائے، یار فقیری بھی ہو ساتھ غیرت بھی ہو، خودداری بھی ہو، بڑی مشکل چیز ہے۔ بندے کو فقر اور غریبی تو خودداری مٹا دیتی ہے۔ یہ کیسا پاک گھرانہ ہے، نبیوں کا گھرانہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے ہو جاؤ، مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی چلی جاؤ۔ یہاں کچھ تفسیروں میں غلط واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آگے چلی، ہوا کا جھونکا آیا اور ان کا جو پردہ ہے وہ ٹانگ ننگی ہوگی تو آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا پیچھے آ جاؤ۔ غلط ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے انستحیا، وہ حیا پر چلتی ہے، تو حیا پر وہی ہے چلتا ہے کہ ہوا کے جھونکے بھی ہیں، کپڑوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارا جو ٹوپی والا برقع ہے نا، جس کی خوبی ایک یہ ہے، نہ بچپن کا پتہ چلتا ہے نہ پچپن کا پتہ چلتا ہے جی، باقی برقعوں کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام آئے، وقص علیہ القصص، سارا واقعہ بیان کر دیا، اس لیے سورہ قصص اسے کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا فرعون سے تو آ گئے اور مدین میں داخل ہو گئے، لا تخف، خوف نہیں کرنا، تو ظالموں کی قوم سے نجات پا گیا ہے، اب یہ ہماری جو ہے۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک نے کہا ابا جی استاجر ہو، ان کو اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ یہ قوی بھی ہیں امانت دار بھی ہیں، قوت تو دیکھ ہی لی تھی، اور امانت دار کے تنہائی کے عالم میں محرم کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور نگاہیں جھکائے ہوئے، ان کو پیچھے کیے ہوئے شروع سے ہی، تو یہ قوی بھی ہیں امانت دار بھی ہیں، ان کو اجرت پر رکھ لیں، ہمارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ ضرورت کے پیش نظر بچی باہر جا سکتی ہے، جب ضرورت ختم ہو جائے تو پھر گھر آئے گی، پھر پکی پکی باہر آنا جانا معاملہ نہیں ہے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، ان میں سے آپ نے فرمایا بھائی میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ اے موسیٰ نکاح کروں گا، ایک شرط ہے، ان تاجرنی علی ان تاجرنی 8 حجج، یہ کہ تو میرے پاس 8 سال گزارے، خدمت میں رہے، کوئی مشق ہوگی، کوئی ریاضت ہوگی، کوئی اور صحبت کا اثر ہوگا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر 10 سال پورے کر دے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو تیری طرف سے ہے۔ اب درس نامی کا کورس بھی 8 سال کا ہے، مزید بڑھائے تو 10 سال کا کر دیتے ہیں، پر یہ کورس بڑا پیارا تھا جس میں ہر چیز روحانیت کی منتقل ہونی تھی۔ صوفیاء کرام کی جو تربیت اور صحبت ہوتی ہے نا، اس کا ثبوت یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت فرمائے، آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی صحبت میں 20 سال رہا، اور ان 20 سالوں میں میں نے
کبھی دنیا کی بات ہوتی نہیں دیکھی. اور آپ اعلیٰ حضرت ترجمہ بولتے تھے قرآن کا، اور یہ جو ترجمہ میرے سامنے موجود ہے یہ حضور صدر الشریعہ ہاتھ سے لکھتے تھے، روزانہ کچھ نہ کچھ لکھاتے رہتے، وہ لکھتے رہتے. اللہ نے ان کی قلم میں وہ برکت دی. فتاوی رضویہ بڑی تحقیقی ہے، بہت وسیع ہے، لیکن کمال برکت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی دعا سے جو آپ کی کتاب بہار شریعت ہے، فقہ کی بڑی جامع کتاب ہے، وہ کتاب عالم دین بنانے والی ہے، وہ کتاب زیادہ پڑھی جا رہی ہے. اور میں جو اپنے سننے والے احباب ہیں ان کو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی اردو پڑھ لیتے ہیں اور کچھ ٹائم دیتے ہیں اور وہ بہار شریعت کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی عوام کو کم از کم 1 گھنٹہ بہار شریعت، نہیں تو آدھا گھنٹہ بہار شریعت کا درس دیں بالاستیاب مسلسل. اس طرح ساتھ ان کو چونکہ گرامر کی مشکلات سے گزارنا مشکل ہوتا ہے، نرم زندگی اور ایک شہنشاہی زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، تو وہ گرامر، صرف و نحو کی سختیاں، وہ مشکلات ہوتی ہیں ان کی، تو ان کے لیے بہار شریعت اور مشکوٰۃ شریف، یہ 2 کتابیں ان کو پڑھا دی جائیں، الحمدللہ کافی دین ان کو معلوم ہو جائے گا. تو یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے، اس کے اثرات بڑے نمایاں ہوتے ہیں. سال گزار لیے، گزارنے کے بعد اللہ اکبر 10 سال کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے بی بی صفورہ سے. شادی ہو جانے کے بعد واپسی ہوتی ہے، آپ جاتے ہو، کہتے ہیں اے موسیٰ یہ عصا لے جاؤ. وہ صاف زیادہ موٹا نہیں ہے، وہ ابھی بھی میوزیم کے اندر وہ موجود ہے نا، اس کو دکھاتے ہیں، بس وہ مناسب سا پتلا ہے، جیسے کسی درخت کی ٹہنی ہوتی ہے نا، شاخ کاٹی ہوتی ہے تو اس کا وہ بالکل سیدھا، اور ساتھ اس طرح کی مزید بڑی ہوئی ہے، ابھی بھی اس طرح بڑی ہوئی ہے، تو اس طرح وہ فلیم اور ساتھ ایک شاخ اور بڑی ہوئی ہے، تو وہ پکڑا دی. اب انہوں نے وہ پکڑ لیا. فلما قضى موسى الاجر وسار باهله، اپنے گھر والے کو سے لے کر جب چلے، آنس من جانب الطور نارا، سردی کا موسم تھا تو طور کی جانب سے ایک روشنی اور آگ نظر آئی. قال لاهلهم كثوا، گھر والے کو کہا ٹھہر لو، میں آگ لے کر آتا ہوں، کچھ تھوڑا سا آگ کو تاپ لینا، پھر آگے چلتے ہیں. فلما اتاها نودي من شاط الواد الايمن، جب آپ آگ کے پاس حاضر ہوئے تو ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والے مقام میں. اللہ اکبر. اَيَّا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں. میں نے رب کا معنی بتا دیا نا، پالنے والا. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کہاں سے چلایا، بچپن سے بچاتے 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 اور یہاں لے آئے اور کہا موسیٰ میں رب العالمین ہوں. اب کیا ہے اگلا آرڈر؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو ڈال دے. جب موسیٰ ڈالا، تہتز، ایسے ایسے لہراتا ہوا ہو گیا، کَنَّہا جان، گویا کہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، فطری تقاضا ہے. موسیٰ علیہ السلام پلٹے، آئے ہائے، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر چلے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر نہ دیکھا. اسے کیا کہیں گے؟ دوڑنا کہیں گے، خوف کہیں گے، بزدلی کہیں گے، معاذ اللہ کیا نام دو گے؟ یہ کہو گے نا کہ انسان کے ایک فطری تقاضا ہے، ایسا جب ہوتا ہے اچانک، تو ایک انسان ہونے کے ناطے جب عقل رکھتا ہو، مجذوب نہ ہو، عقل رکھتا ہو، تو فوراً اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ایسی ہوتا ہے، بندہ پیچھے ہٹتا ہے، ڈرتا ہے نا؟ اگر کسی جنگ میں یکدم حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام اس حملے کی وجہ سے ری ایکشن ہی ہوتا ہے، پیچھے کو دوڑتے ہیں، اور اس کو یہ کہنا کہ وہ تو حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کیا جواب دو گے؟ کیا وہ بزدلی کا لفظ بولو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ جائز نہیں ہے تو ان سے نیچے مرتبے والوں کے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ایک فطری ریئیکشن ہوتا ہے، ایک معقولی امر ہوتا ہے. یا موسیٰ قبل ولا تخف، حکم ہوتا ہے موسیٰ متوجہ ہو، سامنا کر، خوف نہ کر، تجھے کچھ نہیں ہوگا.
پھر اس کے بعد اگلی مشق شروع، اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لو، تخرج بیضاء، یہ ہاتھ نکلے گا چمکدار ہو کر، روشن ہو کر، من غیر سوء، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی برس کی بیماری نہیں ہے، ایسے چمکتا ہوگا، ہو گئے جی۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، یہ تیسرا امر آ گیا۔ موسیٰ جب بھی خوف آئے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ فَذَلِكَ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، تو یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی، جا فرعون اور اس کے لشکر کے پاس، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، پہلے مشق کرائی پھر میدان میں اتارا۔ اللہ کے بارے میں عرض کی، میرے مولا میں نے تو وہاں بندہ مرا ہوا ہے، حالات تو خراب ہوں گے، مسائل بڑے ڈسٹرب ہیں، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ بڑا فصیح ہے گفتگو میں، بات کرنے میں، میرے ساتھ اس کو بھیج دے اور نبی بنا دے۔ موسیٰ کی دعا سے ہارون بھی نبی بن گئے۔ یصدقونی، جو میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تیرے بازو کو، ہارون کو تیرے ساتھ مضبوط کر دیا، یا تیرا بھائی تیرا بازو بنے گا۔ بڑی نعمت ہے بھائی بازو بن جائے، برکتیں برکتیں۔ چولہے دو چلے کچھ نہیں بنتا، چولہا ایک ہو جائے سب کچھ بن جاتا ہے، برکتیں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، جادوگر بلائے جاتے ہیں، جادوگر سجدے میں ڈال دی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملتی ہے۔ فرعون، آپ کو کم ہوتا ہے فرعون سے سارے بندے لے جا راتوں رات، سارے فرعونیوں کو آپ نے جو بھی مال و اسباب لینا تھا لے لیا، حربی کمان۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے گئے، فرعون نے پیچھا کیا، یہ پار ہو گئے، وہ غرق کر دیا گیا۔ پھر آگے قارون کا ذکر آتا ہے، قرآن کا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ سے تھا، رشتہ دار بھی تھا، بعض کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بھی تھا، کیمیا گری سیکھ جانتا تھا، ہاتھ جس کو لگاتا سونا بن جاتی تھی، بڑا مال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہدایت کو نہ چھوڑ، اور قرآن کہتا ہے اس کا اتنا مال تھا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک مضبوط جماعت اونٹوں کی ایک قطار اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ جب اترا کر چلتا، عقل کر چلتا، تو اس کو لوگ کہتے لا تفرح، اللہ کو عقل پسند نہیں ہے، ان اللہ لا يحب الفرحین۔ خیر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر، وہ بی بی نے خود ہی بتا دیا، چونک میں آ کر، پھر جلال تھا موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے اس نے پیسے دیے تھے اس لیے میں نے کہا میرے مولا اب اس کی پکڑ فرما دے۔ جب قارون کے پاؤں کو زمین نے پکڑا تو کہنے لگا اچھا موسیٰ تیرا مطلب یہ ہے کہ میرا خزانے پر تو قبضہ کر لے؟ فرمایا میرے مولا خزانہ بھی اسی کے ساتھ رکھ دے، ہماری نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوتا ہے، خزانہ بھی ساتھ، قارون بھی ساتھ، دستے چلے گئے۔ جب گلے تک آئے تو کہتا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ فرمایا اب کوئی معافی نہیں، تو حد کراس کر گئے، زمین نے آ لیا، دبوچ لیا گیا، مار دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس صورت میں آپ نے سرمایہ دارانہ نظام، فرعونی نظام اور کرپٹ حکومت جو تھی اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور آخر میں سورہ عنکبوت جو بیان کی گئی 20ویں پارے کے آخر میں، تو مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں جن کو وہ واجب الوجود سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا مکڑی کا جالا ہے نا، یہ اس طرح ہے، مکڑی کے جالا نہ سردی سے بچائے نہ گرمی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کی صفات قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں، حادث نہیں ہے، باقی ساری مخلوق حادث و مخلوق ہے۔ ایمان لانے والوں پر آنے والی سختیوں کا بیان کیا گیا، پھر تسلی کے لیے کہا دیکھو میرے محبوب نوح علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، اور ان پر آنے والے مصائب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، ان کا رویہ دیکھو،
ان کا ظلم و ستم دیکھو، وہ اپنے راستے پر گامزن رہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا بیان ہوا، ان کی نافرمانیاں جو آئیں، جس نے نبی کی نافرمانی عذاب آیا میرے محبوب، تو میرے محبوب عذاب ہمارے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو آخری نبی بھیجا ہے، آپ ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے حضور کو ہمارا آقا بنایا اور ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہم صلی علی